کیا آخری زمانے کی جنگیں تیر اور تلواروں کے ساتھ پرانے انداز میں ہوں گی؟ عوام کے ذہنوں میں یہ بات عام ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور جنگ تیر اور تلوار سے لڑی جائے گی۔ غالباً اس خیال کی بنیاد لفظ سیف ہے جو احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ سیف کے معنی تلوار کے ہیں، لیکن صرف اس کو دلیل بنا کر یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت مہدی کے دور میں تلوار سے جنگ ہوگی، کیونکہ لفظ سیف سے مراد متلقن ہتھیار بھی لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس پر کافی دلائل بھی موجود ہیں۔ کئی حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا ذکر اس بات کا ہے کہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی گئی ہوگی۔ دجال کی سواری والی حدیث، جس میں اس کی سواری کی تیز رفتاری کا ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں گدھے سے مراد کوئی جدید سواری ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب کی روایت میں کافروں کے ایسے بحری جہازوں کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے ایسے بحری جہاز سمندر میں نہیں چلے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ کی مفصل حدیث میں ہے کہ جنگ اعماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ اعماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل 75 کلومیٹر ہے۔ اس طرح اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کمانوں سے مراد توپ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کافی اشارات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر اس وقت موجودہ ٹیکنالوجی ہوگی تو رات کو جنگ نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے وہاں اس وقت صورتحال ایسی ہو کہ رات کو کارروائیاں نہ کی جا سکیں۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رات کو ان علاقوں میں نقل و حرکت کرنا ممکن نہ ہو اور ساری کارروائیاں دن کے وقت ہی کی جائیں، کیونکہ رات کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کی صورت میں مجاہدین فوراً پہچان لیے جائیں گے اور ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے برخلاف دن کے وقت سارا شہر سڑکوں پر ہوتا ہے اور ہدف تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ نیز دشمن اپنے کیمپس سے دن کو ہی نکلتا ہے۔ ایسا عموماً ان جنگوں میں ہوتا جو شہری علاقوں میں لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہم فدائی کارروائیاں فلسطین اور عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ مجاہدین اکثر دن میں ہی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جاری کفر اسلام کے درمیان لڑائی میں دشمن کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جنگ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اب یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنگ کب اور کس جگہ کرنی ہے، بلکہ یہ معاملہ اب مجاہدین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جہاں اور جس وقت جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں وہاں کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حضرت مہدی کے دور میں ہونے والی جنگوں اور ان جنگوں میں مسلمانوں کی قوت کو سامنے رکھ کر اگر جدید عسکری انداز میں اس وقت کی صورتحال کو سمجھا جائے تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنی طرف سے یہ رائے حتمی طور پر قائم کرنا کہ جنگ تلواروں کی ہی ہوگی اور اس رائے کو حدیث کے طور پر بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے دور میں تیر اور تلوار ہی کے ذریعے جنگ ہوتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ علیہ السلام کسی ایسی چیز کا بیان کرتے جس کو اس دور میں سمجھنا ممکن نہ تھا تو لوگوں کے ذہن اصل مقصد سے ہٹ جاتے اور جو بات آپ علیہ السلام سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جاتا۔ آخری دن ایک جنگ کا تذکرہ ہے کہ ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی نئی قسم کے ہتھیار استعمال کیے جائیں جو اس سے پہلے استعمال نہ کیے گئے ہوں گے۔ اس بات کی طرف مرنے والوں کی کثرت بھی اشارہ کر رہی ہے۔